آج جو کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں وہ آخر تک ضرور سنیے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اگر سچ پوچھیے تو یہ ایک سچا واقعہ ہے جو راولپنڈی میں پیش آیا۔ کہانی جس بہن نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ہم ان کی پہچان ظاہر نہیں کریں گے، تو ایک ہم فرضی نام رکھ دیتے ہیں، صبیحہ۔ تو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ صبیحہ راولپنڈی میں رہتی تھی اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کا بیٹا ہاسٹل میں پڑھتا تھا اور بیٹی ان کے ساتھ راولپنڈی میں ہی رہتی تھی۔ ان کی بیٹی بھی میٹرک کی طالبہ تھی۔ صبیحہ بتاتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھتی تھیں، کبھی اپنی بیٹی کو کسی رشتہ دار کے ہاں بھی رکنے جانے نہیں دیتی تھیں۔ ہر جگہ اپنے ساتھ لے کر جاتیں، ساتھ لے کر آتیں۔ اسکول میں بھی لڑکیوں والے ڈالا تھا، یعنی لڑکیوں والے اسکول میں پڑھنے جاتی تھیں وہ۔ آج کل کے حالات کے پیش نظر وہ اپنی بیٹی کا جتنا ہو سکتا تھا خیال رکھتی تھیں۔ انہوں نے اس کو موبائل تک لے کر نہیں دیا تھا۔ کسی رشتہ دار کے ہاں بھی جاتیں تو خیال رکھتیں کہ کسی لڑکوں وغیرہ سے بات چیت نہ ہو، الغرض کہ وہ اپنی بیٹی کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھیں، چوکنا رہتی تھیں، نظر رکھتی تھیں۔ اور اس کے آگے وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے محلے پڑوس میں جب بھی کوئی نئے لوگ شفٹ ہوتے تو جب تک وہ سیٹل نہ ہو جاتے وہ ان کے گھر ٹرے میں کھانا لگا کر بھیجا کرتی تھیں، جو کہ ایک بہت اچھی عادت تھی۔ ایسے ہی وہ بتاتی ہیں کہ ان کے پڑوس میں ایک نئی فیملی آ کر شفٹ ہوئی۔ انہوں نے حسب معمول ان کے گھر کھانا بنا کر بھیجا، جو اس فیملی نے خوش دلی سے قبول کر لیا۔ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ بہت جلد ان خاتون سے صبیحہ کی بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ جب بھی کچھ اچھا بنتا تو صبیحہ ضرور ان کے لیے بھیجتی تھیں، کبھی خود دے کر آتیں، کبھی اپنی بیٹی کے ہاتھ بھیج دیتی تھیں۔ شروع میں تو سب ٹھیک چلتا رہا، لیکن ایک دن جب صبیحہ نے کچھ اچھا بنایا تھا تو اپنی بیٹی کے ہاتھ پڑوس میں بھیجا۔ بیٹی جب وہ دے کر واپس آئی تو اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ صبیحہ نے اپنی بیٹی سے وجہ معلوم کرنا چاہی۔ بیٹی نے کچھ خاطر خواہ جواب نہ دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ صبیحہ کو اپنے شوہر کے ساتھ کسی ضروری کام سے جانا تھا۔ بیٹی کے ایگزامز چل رہے تھے، اس لیے اسے لے جانا ناممکن تھا۔ صبیحہ نے بیٹی سے کہا، 4-5 گھنٹے تک ہم واپس آ جائیں گے، آپ اندر سے گیٹ لاک کر لو، اگر کوئی بھی آئے دروازہ مت کھولنا۔ یہ کہہ کر صبیحہ اور ان کے شوہر اپنے ضروری کام سے نکل گئے۔ راستے میں صبیحہ کو یاد آیا کہ وہ شاید استری کا تار ہٹانا بھول گئی ہیں۔ اس نے فوراً پڑوسن کو کال کی کہ میں اپنے گھر میں استری کا تار ہٹانا بھول گئی ہوں، آپ ذرا جا کر میری بیٹی سے کہہ دیں۔ پڑوسن نے کہا، میں ابھی اس وقت گھر پر نہیں ہوں، لیکن میں کسی سے آپ کے گھر پر میسج بھجوا دیتی ہوں۔ پڑوسن کا جواب سن کر صبیحہ کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ اب جب 4-5 گھنٹے بعد صبیحہ اور ان کے شوہر گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مین ڈور کھلا ہوا ہے۔ صبیحہ آگے بڑھیں اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف، اور جب بیٹی کے کمرے میں پہنچی تو وہاں کا منظر ناقابل بیان تھا۔ بیٹی کو ہاسپٹل پہنچایا، پولیس کو بلایا گیا۔ پولیس اس لڑکے کے گھر پر گئی جو صبیحہ کی پڑوسن کا بیٹا تھا، پر وہ لڑکا گھر پر موجود نہیں تھا۔ پولیس جگہ جگہ لڑکے کو تلاش کر رہی تھی۔ صبیحہ نے کہا، میری اتنی سی غلطی ہے کہ میں نے پڑوسن کو یہ نہیں کہا کہ تم خود جا کر بول دینا یا کسی خاتون کو بھیج دو، میری بچی گھر پر اکیلی ہے اور میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی ماں ہیں، اپنی نہ صرف بیٹیوں کی بلکہ بیٹوں کی بھی حفاظت کریں۔ کون شیر کی کھال میں بیڑیا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ اپنی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کی حفاظت کریں جس طرح سرحدوں پر ہماری فوج حفاظت کر رہی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ یہ ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ کیپ واچنگ صفیہ اسکلز۔ اللہ حافظ۔